جناب عباس علمدار وہ ہستی ہیں جن کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ جب تک جناب عباس زندہ تھے اس وقت تک العطش العطش کی صدائیں تھیں، لیکن جب بچوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے چچا شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد پانی نہیں مانگا۔ بحر العلوم نے ایک شخص کو بھیجا سرداب میں جناب عباس کے، کہا کہ دیکھو قبر کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں میں اچھی طرح سے قبر کو بنوانا چاہتا ہوں، میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جب وہ معمار نیچے گیا سرداب میں گیا، اس نے قبر کا جائزہ لیا، پھر اوپر آیا، جب بحر العلوم سے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جناب عباس کا قد بہت بڑا تھا، جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، لیکن جب میں نے قبر کو دیکھا ہے تو بہت چھوٹی قبر ہے، بہت چھوٹی قبر ہے۔ بحر العلوم نے اپنا سر دیوار پہ رکھ دیا، فرمایا شہادت سے پہلے جناب عباس کا قد بہت بڑا تھا، لیکن شہادت کے بعد فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا۔ جب سارے چلے گئے ہیں، جناب عباس مولا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں وَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہے، وَسَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ، میں زندگی سے تھک چکا ہوں۔ ارباب اعضاء، کربلا میں مرنا آسان تھا، کربلا میں زندہ رہنا مشکل ہے۔ جناب عباس جیسے غیرت مند اور باوفا کے لیے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ علی اکبر کا جنازہ آ جائے، عباس ابھی تک زندہ ہے، قاسم کا بدن پامال ہو جائے، عباس ابھی زندہ ہے۔ جب آتے ہیں بار بار، مولا حسین نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تجھے میں نہیں جانے دے سکتا۔ جب بار بار مولا نے یہی الفاظ زبان پہ لائے، جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا مجھے وہ بتائیں اب لشکر کہاں رہا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اچھا فرمایا عباس جاؤ بچوں کے لیے پیاس کا بندوبست کرو، ان کو پیاس لگی ہے، پانی لے کے آؤ۔ مقتل کہتے ہیں کہ ایسے خیمے میں جناب عباس آئے ہیں جس میں مشکیزیں رکھے ہیں، خشک مشکیزیں رکھے ہیں۔ جناب عباس نے منظر کیا دیکھا ہے، چھوٹے بچوں نے اپنے بدن سے قمیضیں اتاری ہیں، اپنے آپ کو ان مشکیزوں پہ گرایا ہے تاکہ تھوڑی سی ٹھنڈک ان کو پہنچ جائے۔ جب یہ منظر دیکھا جناب عباس نے مشکیزیں کو لیا، فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ دیکھیں فرات تک ہزاروں تیر انداز ان کے محاصرے کو توڑ کر فرات میں داخل ہو جانا، یہ جناب عباس کی فتح ہے۔ جب پانی میں اور فرات میں داخل ہوئے، مقتل یہ کہتا ہے پانی چلو میں لیا ہے، فذکر عطش الحسین، مولا کی پیاس یاد آئی ہے۔ یہ مقتل کا جملہ ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ راوی کا جملہ ہے۔ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا ہے، یہ بشریت اور تاریخ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میرا مولا اگر پیاسا ہے، پانی میرے اختیار میں ہے، لیکن میں پانی نہیں پی سکتا، یہ وفا کا تقاضا ہے۔ جناب عباس نے مشکیزے کو بھرا ہے، پوری کوشش یہی ہے یہ پانی خیمہ میں پہنچ جائے۔ میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اب سکینہ نے بچوں کو کہا ہے اب پانی آئے گا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ جناب عباس کا ارباب اعضاء ایک لقب ہے یا ابل قربہ۔ قربہ عربی میں مشکیزے کو کہتے ہیں، ابل قربہ یعنی مشکیزے کا باپ۔ دیکھیں جب کبھی
ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، ایک باپ نے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہو، وہ اپنے بچے کو کیسے بچاتا ہے؟ وہ اپنا سینہ اوپر کرتا ہے، اپنے بچے کو سینے کے نیچے لے کے آتا ہے تاکہ جو پتھر لگیں، جو تیر لگیں، جو وار ہوں وہ مجھے لگے، میرا بیٹا بچ جائے۔ جناب عباس کو کہا جاتا ہے مشکیزے کا باپ، جب یہ ملعون تیروں سے حملہ کر رہے ہیں، جب نیزوں سے حملہ کر رہے ہیں، جناب عباس نے مشکیزے کو سینے سے لگایا ہے تاکہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے جب چھپ کے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، فرمایا اگر تم میرا دایاں بازو قلم کر دو میں تب بھی حسین کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دانتوں میں لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ایسا شخص جب جس کے دونوں بازو قطع ہو جائیں، اس نے اپنے مشکیزے کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے پرچم کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے گھوڑے کی لگام کو بھی سنبھالنا ہے۔ عباس جیسا شجاع دیکھے پھر بھی اپنی تلاش ہے یہ پانی خیمہ تک پہنچ جائے، لیکن ارباب عزا ایک ایسا وقت آیا، ایک تیر مشکیزے میں لگا۔ اب جناب عباس نے کہا وہ خیموں کی طرف جانا فضول ہے، وہاں بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ملعون نے چھپ کے کیسا وار کیا، جناب عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب گھوڑے سوار زین سے زمین پہ آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جناب عباس بن بازوؤں کے کیسے زین سے زمین پہ آئے؟ بس زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، یا اخا ادرک اخا۔ پوری زندگی میں زبان پہ تھا یا سیدی، لیکن آج وہ مرحلہ آیا مولا حسین کو بھائی کہہ کے پکارا۔ لیکن جب مظلوم کربلا نے یہ آواز سنی، ہر شہید کے لاش پہ دوڑ کے آئے ہیں مظلوم کربلا، یا گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں، لیکن جب عباس کے لاش پہ پہنچے فرمایا لان ان کا سارا ظاہری، میری کمر کا زور ٹوٹ گیا، وقلت ہیلتی، میری امیدیں ختم ہو گئی۔